Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، لاکھ احسان ہے اس کا، اس نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج کی عظیم شام کے اندر مجھ جیسے گنہگار کو، سیاہکار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور آپ جیسے نیک حضرات میں بیٹھنے کی توفیق دی، اور بالخصوص جس نیت سے اس عاجز نے سفر کیا، الحمدللہ اللہ نے وہ میری خواہش بھی پوری کر دی، اور وہ ہے یہ کہ لوگ بیٹھے ہوں، جمع ہوں، ہم سب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، مختلف لوگ ہوں، مختلف جگہ سے ہوں، مختلف شہر سے آئے ہوں، ان کا اس شوق اور ذوق یہی ہو کہ وہ بھی ذکر کے لیے وقت چلائے ہوں، اپنی ضروریات کو چھوڑا ہو، اپنی خواہشات کو مارا ہو، اور اللہ کے ذکر کے لیے آگے جمع ہو گئے ہوں۔ اس کے لیے بے انتہا بشارتیں اللہ کے نبی نے دی ہیں، بے انتہا بشارتیں ہیں۔ ایک مقام پہ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا أَمَرْتُ بِهَذِهِ الْجَنَّةِ فَارْتَحُوا او کما قال۔ چھوٹی سی بات ہے، ایک کتنی بڑی بات ہے کہ کیسے کمزور ہیں ہمارے یقین، اندازہ لگائیں کیا حالات ہیں ہمارے، اور کتنا بڑا پیغام ہے اس مختصر زندگی کے لیے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ جوانی ہوتی ہے، مستی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، پیسوں کی فکر ہوتی ہے، اتنی تفکرات اور فکر ہوتی ہے انسان میں کہ وہ بھول جاتا ہے کہ بہت جلدی جوانی جو ہے کالے بال سفید بال ہو جائیں گے۔ میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، پہچان نہیں رہا، شکلیں تبدیل ہیں، بال تبدیل ہیں، جسم تبدیل ہیں، لیکن ہونا ہے تو آخر قبر میں جانا ہے انسان نے، اور قبر تک پہنچنا ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے۔ لیکن اتنے بڑے بڑے پیغامات اللہ کے نبی کی طرف سے ارشاد ہوتے ہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور جو قبر میں ہونا ہے وہ تو لکھ دیا گیا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہی وقت ہمارے پاس ہے دوستو، یہ گھڑیاں ہیں، آج بھی اس وقت کو ہم استعمال کر لیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔
ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری پچھلی غلطیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، اللہ ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے۔ کئی بیماریوں کے ساتھ انسان مبتلا ہے اس وقت، عمر کے بہت دوسرے حصوں میں انسان پہنچ چکا ہے، خواہشات نہیں ختم ہوتی انسان کی۔ بوڑھا بھی ہوگا نا، اگر سبھی بوڑھے ہیں، بستر بھی لیٹا ہوگا نا، تو کوئی آ کے کچھ سے کہنا دوسری شادی کرنی ہے تو کہ چلو سوچ لینا یار، خدمت ہی کرے گی۔ ایسی انسان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں، نفس ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے۔ شیشہ دیکھتے انسان سوچ لینا، اور شیشے سے مخاطب ہو کہ میں ہوں، واہ کیا حال ہے میرا، سبحان اللہ، میں کیا سوچتا رہتا ہوں، کیا سوچے میری، میں شکل دیکھوں اپنی، کتنا تفاوت نظر آئے گا اس میں۔ تو اتنی بڑی نعمت ہو، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہوں، اور یقین ہمارا نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو مومن کے ہیں، کیسے بخشے جائیں گے؟ اگر یقین ہو تو بخشنے کیا جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، تو یقین کی بات ہے۔ دیکھیں کیسی پیاری بات کی ہے، کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ بات، اپنی تقویت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ویسا فرق تو جنت وزن مرض تو کتنی پیاری بات ہے کہ بھائی جب تم گزرو ادھر ادھر سے، گزرا ہوتا ہے نا آدمی، جیسے یہاں سے گزرے ادھر سے جو ہے، تو ہمیں پڑھتا ہو۔ پہلی چیز تو ہے کہ جب تم گزرو کس سے، برجاد الجنت، جنت کے باغ کے پاس سے، جنت کے باغ کے پاس سے گزرو، تو پھر میں پڑھتا ہوں۔ تم جنت میں چلے گئے ہو، وہاں سستی نہ کرنا، وہاں بہت کچھ ہے، پڑھتا ہو، خوب فائدہ اٹھانا، وہاں جتنے بھی چاہ سکتے ہو وہاں سب کچھ ہے۔ کتنا اوپن فیلڈ دی اللہ کے نبی نے، پورا یہ سب کچھ ہے وہاں، پڑھتا ہو، جتنا چاہے تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، بخشش مانگو، صحت مانگو، اولاد مانگو، جو چاہے، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا قرب مانگو، پڑھتا ہو، دروازہ کھول دیا، حد ہی نہیں ہے کوئی، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ محسوس کرتے ہیں، کھلا دروازہ۔ صحابہ نے سب سے پہلے تو پوچھا جی جنت کے باغ، اس زمانے تو چٹائی بھی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، کارپیٹ تو بہت بڑی بات ہے، چٹائی بھی نہیں تھی، زمین میں بیٹھتے تھے۔ جنت کے باغ کہتے بالکل جنت کے باغ، یقین پورا ہے کیونکہ اللہ کے نبی سے ارشاد ہوا ہے۔ عاشق رسول تو ہم پورے ہیں، وہ عاشق تھے لیکن پکے عاشق تھے جو ان کی یقین تھا ان کی باتوں، ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کے نبی کی بات، یقین ہوتا ہوں ایسے ہوں۔ کتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے، اب میں ایز اے ٹیچر آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی طنز نہیں کر رہا، اس لیے میں آیا ہوں کہ کچھ آپ کو بوسٹ کروں اور کچھ آپ کو، کافی دنوں کے بعد میرا یہاں آنا ہوا ہے، تو میں آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا، آپ کی بیٹری چارج کرنے آیا۔ ناراض نہ ہونا میرے سے، باتیں میں ایسا کروں گا تو چوبیں گے تو صحیح، تو زخم جو ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے جانتے ہیں، میرے ایک عرصہ گزرا ہے اس شہر کے اندر، میرے بھائیو آپ نے مجھ سے ذکر بھی سیکھا ہوگا، میرے قریب بھی بیٹھے ہوں گے، میری باتیں بھی سنی ہوں گی، دل پہ ہاتھ رکھے کہ کتنے لوگ پابند ہیں ذکر کے، کتنے لوگ پابندی کے ساتھ اس کو پکڑا ہوا ہے، کتنے لوگ عاشق ہیں اللہ کے ذکر کے، کتنے لوگ اس پہ اپنی پوری زندگی کا انحصار کیے ہوئے ہیں۔ بتائیں سوچ کتنا ضائع کیا وقت، ادھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں، میں اپنی بات تو کچھ نہیں کر رہا، حوالہ کس کا دے رہا ہوں، امام الانبیاء کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کی زبان ورق سے نکلی چیزیں، بھائی میں اپنی بات تو کوئی نہیں کر رہا، بھائی ایک یہ حدیث کافی ہے الحمدللہ زندگی بنانے کے لیے، صحابہ کرتے یہ تھے، یا سنو کہ بتائیے مجھے بات، اللہ کے نبی نے ایک فکرہ کہا کہ ہو گیا کام میرا، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، چل پڑتے تھے، کوئی ضرورت نہیں مجھے، بس بن گیا کام میرا، کہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ راستہ ہی جاتا ہے جنت کی طرف ہے، کوئی لفظ ایسے ہی نہیں کہ جو آپ کی بات کرے، بس ختم،
پکڑ لی اس کو ساری زندگی. یہاں تو حدیث سنا لیں آپ, بخاری سنا لیں, امام مالک سنا لیں, موطا سنا لیں, ترمذی سنا لیں, نسائی سنا لیں, احمد سنا لیں, کچھ بھی سنا لیں آپ, جھگڑے کر لیں گے, فساد کر لیں گے, وہ یہ ہے, وہ کافر ہے, وہ فلاں ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. جھگڑے کرنے ماسٹر ہیں ہم لوگ. ایک صف میں کھڑے ہوئے جھگڑے کر لیتے ہیں, امام کے پیچھے کھڑے ہوئے جھگڑے کر لیں گے. یہ ایسا کیوں؟ یہ سب فضول بات ہے. موت کا دھیان رکھیں, قبر کو سوچیں اور اپنی تیاری کریں. تیاری میں سب سے بہترین جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ابھی کہ جب جنت کے باغ سے گزرو, تو کون سی جنت کے باغ؟ پوچھا صحابہ نے. حلق ذکر. وہ کہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ وہ عرب کے کسی شہر میں بیٹھے ہوں گے صحابی. ان کو کیا پتا ہوگا بولٹن میں کوئی شہر ہوگا. پھر اس شہر میں کون لوگ ہوں گے, کس قسم کے وہاں قانون ہوں گے, کیا چیزیں ہوں گی. نہیں, بنی دنیا اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے, اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. ارے نہیں, وہاں قوم پیدا ہوگی, ایسی جگہ ہوں گی, وہ حلقے لگیں گے, حلقوں سے جنت میں جائیں گے لوگ. سوچ سکتا تھا کوئی؟ اللہ نے انتظام کیا ہے, کیونکہ اللہ نے جب کہا, اللہ کے نبی نے جب کہا ہے, وہ چیز کہیں بھی چلے جائیں آپ, وہ ہوتی ہے اور ہو کر رہتی ہے, ہو کر رہتی ہے. اللہ اکبر. اسے کیا نہ اللہ کے نبی سے, یا رسول اللہ کیا ہے جنت کے حلقے, کیا ہے جنت؟ ہمیں حلقے ذکر, ذکر کی مجلس, جہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, چاہے ٹوٹی ہوئی ہو, چٹائی ہو, زمین پھٹی ہوئی ہو, کچھ بھی ہو, بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ہو, بیٹھ کے جہاں ذکر کر لیا جنت کا ٹکڑا بن گیا, ختم. اللہ کے نبی سے نکل گیا. جس کو یقین ہے وہ اس پہ یقین کرتا ہے, عمل کرتا ہے. وہ کیوں اپنا بس وقت ضائع کرے گا؟ نہیں بتائے, وہ تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہ اللہ کا ذکر کے حلقے چل رہے ہیں, یا کدھر ہے ذکر, آج ذکر ہوگا ہی نہیں ہوگا, یا اتنی ذکر بند تو نہیں ہو گیا. اس کا فکر ایک لاحق ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے شوق کے ساتھ چلتا ہے. یار اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ شوق کے ساتھ چلتا ہے. جس میں جس چیز کا زیادہ شوق ہوگا اللہ اس کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے, اس کی کمی نہیں ہے. ایک ٹوٹا پھوٹا انسان ہے, اس میں اللہ کا ذکر شوق پیدا ہو گیا, اور بڑھائے گا اس کو, اور شوق اور بڑھائے گا, اور بڑھائے گا, بڑھاتے 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 اس کو اپنا عاشق بنا لے گا. اس سے تو عاشق بنے سارے, جتنے بھی جو اولیاء اللہ بنے ہیں, جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عاشق ہیں, وہ اسی بنا اپنے شوق سے بنے. کوئی ایسا نہیں بنا جس میں شوق نہیں تھا وہ عاشق بن گیا. یہاں میں بتا رہا ہوں, سارے جتنے بھی اولیاء اللہ آپ جس کے ہم قصے پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہم ہر ایک بات ہے بس, بڑی نمازاں پڑھتے سن جی, وہ بڑے سجدے کرتے سن جی, بڑا وہ کرتے سن. یہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شوق الہی ہے. شوق پیدا کرنے, ہر بیریئر کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے, ہر ہنڈرز ختم کر دیتا ہے, ہر راستوں کو آسان کر دیتا ہے, کھینچتا آتا ہے اپنی قصد. تو مجھ سے میرا شوق رکھتا ہے, اور تو مجھ سے پیار کرتا ہے, تو میرے لیے فکر مند ہے. ہمارا تو اپوزٹ ہے, ہم تو فکر اور رکھتے ہیں. محبت پیار ہمیں کسی اور چیز سے, محبت کسی اور چیز سے ملتی ہے نہیں. وہ پھر بیمانی کرتے ہیں اس کو پانے کے لیے دولت, پھر بنا پہ جاتے ہیں, پھر جھوٹوں پہ جاتے ہیں, پھر قتلوں پہ جاتے ہیں, فراڈوں پہ جاتے ہیں, غلط کاموں پہ جاتے ہیں. ملتی پھر بھی نہیں, ملتی وہی جو اللہ نے مقدمے لکھ دیا گیا, ملتی پھر بھی نہیں ہے. لیکن ہم پھر بھی اتنے ہیں کیونکہ ہم تو عاشق اس کے ہو گئے, تو عاشق کا کام ہی ہے, وہ تو بھاگتا ہے پھر دنیا کی. لیکن ادھر جس کو اللہ کا عشق ہو جاتا, اللہ اس کو کھینچتا ہے. اور کیا بات ہے, عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ, عجیب جملہ دے رہا ہوں سنیں آپ, کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا سے اس کو ایسے بچاتا ہے جیسے بیمار کو پانی سے بچایا جاتا ہے. یہ قول میرے حضرت کا ہے. کی نشانی اس چیز کی,
جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس شخص کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے کہ بیمار کو پانی سے بچایا جاتا ہے. وہ خود بچانا شروع کر دیتا ہے, دنیا آنے نہیں دیتا اس کے پاس. کیوں کہ دنیا اچھی چیز ہوتی تو ان لوگوں کو دیتا جو اس کو نہ ماننے والے لوگ ہیں, ان کو دیتا. اور پھر تو وہی اپنے عاشقوں کو دیتا. عاشق تو ہوتے ہیں کھڈے میں بیچارے, پتہ ہوتا ہی کچھ نہیں, ان کو پتہ نہیں کوٹھیاں کیا ہوتی ہیں اور فلاں چیز کیا ہوتی ہے, مکان کیا ہوتے ہیں. ان کو تو ایک پتہ ہے, بستر ہوتا ہے, تہجد ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, دس ختم. ہاں, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کتنا ریٹ چل گیا, اس کا کتنا ریٹ ہو گیا, پونڈ کا کیا ریٹ ہو رہا ہے آج, کیا ہو رہا ہے آج, سونے کا کیا ریٹ ہو گیا, یا فلاں مکان وہ پلاٹ بکتا پہ ہے, وہ تم لے لیں صبح سے ٹیلی فون. ایک یہ زندگی ہے. لیکن جس کو اللہ بچاتا ہے, سبحان اللہ, تو اس کو کیسے بچاتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دشمن سے بچاتا ہے, اس کے دل سے دنیا کو نکالتا ہے. بولو سبحان اللہ. جیسی دنیا کڈن چاہتے ہیں جی, ختم نہیں چاہتے, یہ کٹنا ایک مشکل ہے تو بڑا آسان ہے. اللہ نال پیار کرو, محبت کرو اللہ نال, فنش. حج دے بات کرائیں گے, عمرہ دے بات کرائیں گے, عمرہ ہو جائے تو پھر حج ہو جائے تو فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے. اٹھو اٹھو, موت بہت قریب آ چکی ہے دوستو, آنکھ کھول لو. وہ نہیں مرا جس کا جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں, وہ تو چلا گیا. اس چرپائی کو خالی کر کے اب ہماری جگہ آنے والی ہے. بہت برے حالات ہیں, ایک دم پکڑا جاتا ہے آدمی. اب تو دم کا معاملہ نہیں ہے, اب تو ویزے پکے لگ چکے ہیں, اب سائن ہونے والی فائل پہ بس. اب تو ختم ہی ہو گیا نا تماشا. کہاں تک زندگی کو بڑھائیں گے؟ آخرت تمام ہے زندگی کا دوستو. کون سی گولیں کھاتے رہیں گے, زندگی بڑھتی رہے ہماری. شوگر سے پرہیز کریں گے, بلڈ پریشر سے پرہیز کریں گے تو فلاں چیز سے فلاں چیز. یہ رکنے والی چیز نہیں, یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. اس پہ تو ایک کام کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی تو نے طاقت دے دی ہے مجھے, اتنی اب ہے, بس اس میں ایک ہی کام کرنا ہے, ایک ہی کام کرنے کا تجھے راضی کرنا ہے. تم راضی ہو جائے. میں چلنا پہ ہے نا, اس چلن نال میں دنیا نہیں چاہیے, تیرے وال ٹولاں گا. میں جٹھیا نا آرام نال, سا آ رہا ہے نا میرا, تو میں وعدہ کرنا سا تیرے واسطے جن ہوئے گا سارا دن. ایسا تیری نافرمانی چ نہیں جان لگیا, آنکھاں ہوئی نا میری صحیح نے اٹھیا. میں وعدہ کرنا ربا کہ ہوں آنکھاں دے دیتی ہیں صبح تو شام تک تیری نافرمانی نہیں کرن گے, تینوں ناراض نہیں کرن گے. اس سے قرآن پڑھوں گا, اس سے اب تیرے پیاروں کی زیارت کروں گا. کتنا فرق ہو گیا. اسی آنکھوں کو استعمال کر رہے ہیں ہم سارا دن. یہ وعدہ کرنے ہم صبح جو ہے فرتاؤ خوب اس میں سے آپ فائدہ اٹھائیں. اب کہاں بیٹھے ہیں آپ اس وقت, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یقین دیکھتا ہوں آپ کو خانقاہ بیٹھے. خانقاہ نہیں, اللہ دے بندے, جنت کا ٹکڑا بن گیا ہے. میں تو آئے اس لیے ہوں کہ یہاں بیٹھے. چلو جنت کے ٹکڑوں میں چلتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھیں گے آرام سے, ماشاءاللہ جنت میں بیٹھ کے تو آتے ہیں. جنت یقین کی بات ہے, جس کو یقین ہوگا اللہ اتنے دے گا اس کو. کیا کہ جو کچھ جنت میں ہوگا, جنت کے باغوں میں, الحمدللہ وہ میں لے کر ہی جاؤں گا. سب نیت کر لے اس چیز کی. کیا ہے, رحمتیں ہیں, فضل ہے, برکتیں ہیں, نعمتیں ہیں, سبحان اللہ, سب کچھ جنت میں. کیا کچھ نہیں ہے وہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے یقین نہیں آتا. کتنا کمزور ہے ہمارا یقین, آپ دیکھو. کیونکہ اب عاشق ہے لیکن اس کی بات میں یقین نہیں کرے, جس نے کہا ہے نہیں جو صحابہ واسطے کیا ہے وہ ساڑھے واسطے اس کی بات میں یقین نہیں آئے. پکے عاشق ہیں, کتنے بڑے منافق ہیں. عاشق تو چھوڑے نا ہم لوگ, کتنی بڑے بڑے عذاب ہوں گے اس چیز کے, آپ سوچیں. اللہ معاف فرمائے. سب کچھ ہے, اور سب سے بڑی چیز جو ذکر میں ہے, جس کو اللہ نے اس لیے ذکر کو پسند فرمایا ہے, سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں قرب الہی ہے. جیسے ذکر کرتا ہے قرب کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے. جیسے گڈے نہیں ہوتے, گڈی تم کھڑے ہو, گاڑی کے اندر کیا چیز ہے, خاصیت کیا ہے, کچھ چلنا شروع ہو جاتی ہے.
بولے سبحان اللہ. وہ چلنا شروع ہو جاتی. گاڑی کی خاصیت یہ ہے وہ گاڑی نہیں چلتی, وہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع ہوتی. ذکر بھی ایسا ہے کہ جو ذکر میں چلا, ذکر میں بیٹھا, وہ اللہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے, وہ خود چلنا شروع ہو جاتا ہے, سٹارٹ ہو جاتا ہے, سٹارٹ ہو گیا. خاصیت سب سے بڑی اللہ کے ذکر میں یہ ہے, سب سے بڑی محبت الہی کی تیاری اس کی ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ شب معراج کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی تو بیٹھے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, بستر پہ لیٹے ہیں. ام ہانی کی گھر ہے, حضرت علی کی بہن تھی. دروازہ نہیں کھڑکھڑایا, ڈسٹرب ہوں گے. کنڈی نہیں کھڑکائی, ڈسٹرب ہوں گے. چھت کو ایسے کھولا فرشتوں نے, 3 فرشتے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, 3 ٹاپ کے فرشتے, اور ہیڈ جبریل علیہ السلام آگے بڑھے. دیکھیں تو آرام فرما رہے ہیں. ان کا آرام کیسا تھا؟ امام الانبیاء کا آرام کیسا تھا؟ آنکھ سوتی ہے, دل نہیں سوتا. سوئے کیوں؟ اس لیے کہ دل مصروف ہے, دیدار الہی ہے, اس کو سونے کی عادت دے دیا. ابھی سبق ہے, ہر مومن جو ہے وہ دل کس کو دے؟ بیوی کو, کھانے کو, کپڑے کو, نہ باقی ساری چیزیں اس کو دے, دل اللہ کو دے. کہ سونے دل تیرے واسطے نہیں, روٹی دیں گا, کپڑا دیں گا, پانی دیں گا, سونا دیں گا, چاندی دیں گا, تو میری محبوب آ, جو کچھ منگ دیں گا, دل نہیں دیں گا. ہم سب سے پہلے دل دیتے ہیں. اللہ چت بھی ادھر ہی پہ دینے. پھر تو میرے نال محبت نہیں کرتا, ماں نہ لگے, ادھر نہ لگے, تیری محبت ہے ہی نہیں. اس نے زندگی گزار دی, دل اللہ سے روک کے اس نے دل اس عورت کو دیا ہے, وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی. وہ ظالموں کیا کر رہے ہو؟ وہ چیز دو جو مادی چیز ہے, وہ مادیت کی خواہش آپ سے رکھتی ہے. جو اللہ کی چیز ہے اللہ کو دو. جس سے بھی دنیا میں محبت کرو, کہتے ایک چیز نہیں دوں گا, دل نہیں دوں گا, میں دے چکا ہوں, باقی سودا کر جو کرتا ہے مجھ سے. مزہ نہیں ہے. سو اتنی چھوٹی سبحان اللہ, کیسے بندے بیٹھے ہو تسی, ذوق ہی نہیں تمہارے میں یار. میں چلے ہی جاؤں ذکر کرا کے تمہیں. میں تو سوچ کے تھے مانچسٹر عقل آ گئی میں, وہیں کہ وہیں ہیں آپ لوگ تک. جی کیا عرض کر رہا تھا. جبریل السلام آگے آئے. اب سوچ رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں تینوں, اب اٹھائیں کیسے؟ ضرورت کس کی ہے؟ سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. اس کی امت ہے آپ, کیا شان ان کی, اور کیا شان ان کی امتوں کی ہوگی. جتنا بڑا پیر اتنی شان اس کی مرید کی. آپ جائیں نا پوچھتے ہیں کدھر مرید ہے, جی فلاں دا, وہ چھوٹا بند ہے. کدھر مرید؟ فلاں. اچھا انہوں دا مرید ہے, ماشاء اللہ جائے انہوں دا مرید. شان تیری نہیں, شان مرید پیر کی ہوتی ہے. امتی کس کی ہو؟ سارے نبی ہمارے لیے نبی ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم عیسیٰ سے نہیں, موسیٰ سے نہیں, کسی سے نہیں, ہم کس سے ہیں؟ امام الانبیاء سے تعلق رکھتے ہیں. رکھتے ہیں تعلق. داڑھی نہیں کاٹنی, کوئی آواز نہیں آئی. چھوٹی کی ہیں لوگوں نے داڑھی, رنگ مارے ہوئے ہیں. چٹھی رکھو تاکہ فرشتے بھی حیا کھائیں. ان کی نوں دکھانا ہے دوسری رنگ مار کے. سب کو پتہ ہے اس نے رنگ مارا ہے, سب کو پتہ ہے. جس کے پاس آپ جائیں گے نا وہ مجھے جوان سمجھے گی, اگر جوتا ماریں گے تیرے رنگ نہ زیادہ پہ منو ہے رنگ لایا کر. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے نفس کے. ابھی بھی نفس انسان کے اندر دبا ہوا ہے, حالانکہ بالکل قبر کے نزدیک ہے. جس میں ایک بار سفید ہو جائے نا تو قبر بہت نزدیک آ گئی انسان کی. رنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے سفید داڑھی بہت پسند ہے. تو بیوی کہتی رنگ لا کے آیا کر, بڈھا ہے تیرا خاوند. کیا بات, عجیب معاملہ ہے. پتہ ہے کتنے بیوقوف ہیں لوگ. حضرت جبریل علیہ السلام میٹنگ ہوئی, آپ کچھ کریں, پھر کہتے ہیں میں ہی جاتا ہوں. پھر گئے, کدھر سے گئے؟ کہیں سے آگے پیچھے قدموں کی طرف گئے. قربان جاؤں, قدموں تک گئے اور پھر جھکتے گئے. آپ کا جو تاج تھا نا, کون سید الملائک ہیں, آپ کا تاج اس پہ لگا ہوا ہے, موتی لگے ہوئے ہیں.
جنتوں کے موتی ہیں. وہ موتی نبی پاک کے قدم مبارک پہ ٹچ ہوا. آپ کو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی اپنے لب مبارک اس پر رکھ دیں, آپ کی قدم شریف پہ رکھ دیں. اتنا خوف, اتنا ادب, آپ کو موتی ٹچ ہوا تو سرکار نے سبحان اللہ اپنی آنکھوں کو کھولا. دیکھا گیا بندے جانے پہچانے سارے کر دے کی کرانا ہے انہیں. کیا بات ہے جبریل, اس وقت کیوں آئے؟ کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے تو سلام ہو آپ اس طرح لیٹے آرام سے. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں تو پیغام لے کر آئے ہم لوگ. تو 3 فرشتے, ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے کھڑے ہیں. معمولی چیز تھی؟ ہاں جی, کیا بات کہ اللہ آپ کی دید کا مشتاق رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. کتنا بڑا پیغام تھا آپ سوچیں امتی کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کچھ دیا ہے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام. اس امت کو آپ دیکھتے ہیں بتاتا ہوں, جہاں اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کا اشتاق رکھتا ہوں تو کہا میں تیرے امتیوں کے بھی آپ بارے میں اشتاق رکھوں گا. آپ اور میرے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اشتیاق رکھیں گے. یاد رکھیں قرآن گواہ چیز کا, قرآن بتا رہا ہوں آپ. اللہ کہتا ہے میں اشتیاق رکھتا ہوں, میں چاہتا ہوں محبت کروں تیرے امتی سے بھی. میں چاہوں گا میں ان سے بھی اشتیاق رکھتا ہوں. یا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فَاتَّبُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, وہ امام پہننے والے لوگ, داڑھی رکھنے والے, حیا کرنے والے خواتین, حرام چھوڑنے والے, سودوں کو چھوڑنے والے, لوگوں کو حق نہ ماننے والے, سجدوں میں گزارنے والے, تلاوتیں کرنے والے, ذکر اللہ کرنے والے, نمازوں کی حفاظت کرنے والے, اخلاق پہ بلندی پہ جانے والے, لوگوں کو حق دینے والے, لوگوں کے درد سننے والے, سینوں کو نرم کرنے والے, دلوں کو کھلا رکھنے والے, غریبوں کو کھانا کھلانے والے. میں اپنے حبیب کی سنت پہ چلنے والے کا میں اشتیاق رکھتا ہوں. اشتیاق ہی نہیں بلکہ وہ میرے محبوب ہیں. کوئی نہیں منا آج تک. کیا قرآن کہتا ہے اور ہمارے حالات آپ دیکھیں. بس یہ عاشق اللہ مل جائے, اللہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. فَاتَّبِعُوا اللَّهَ, کتنا بڑا لفظ ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی ولی اللہ کیوں بنے؟ ولی اللہ وہ لوگ بنے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے نبیوں کی سنتوں کو گزار دیا. ایک مجھے اللہ والا دکھا دیں, کوئی ایسا ایک اللہ والا دکھا دیں کہ جو سنتوں پہ نہ چلے, سنتوں پہ ذرا بھی پیچھے ہٹتا ہو, چاہے کتنی مصیبتیں آ جائیں, کتنے اس کے حالات آ جائیں, لیکن وہاں بھی اسے کسی حالت میں بھی اللہ کے نبی کی سنت کو ترک نہیں کیا. نمازوں سے نہیں ملتا اللہ تعالیٰ, اتنی عبادتوں سے نہیں ملتا, حجوں کے چکروں سے نہیں ملتا, عمروں سے نہیں ملتا. جو راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ان راستوں کو پکڑے ہیں. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. دیکھیں آپ کتنی بڑی بات کی ہے. کرتے ہیں وعدہ کہ آج کے بعد سنت نہیں چھوڑیں گے. تو چھوٹی چیز کی ضرورت ہے, تو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس سے بڑی ضرورت کہ آپ سنتوں میں عمل کرنا شروع کریں, نبی پاک نے سنتوں میں عمل کرنا شروع کریں. یہ سوچتے ہوئے کہ ہر سنت ضروری ہے. وعدہ اللہ کا ہے کہ دنیا میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں, لیکن مرتے تجھے پتا چل جائے گا کہ تیرا استقبال کیسے ہوتا ہے, نعرے تیرے کیسے پڑھتے ہیں وہاں, لینے تجھے کون آتا ہے, قبر کے تیری حالات کیا ہوتی ہیں. تجھے کوئی ضرورت نہیں اوپر ختم کریں, فلاں کریں, کرا دیں. تجھے ضرورت نہیں کسی چیز کی نہیں. تو نے دنیا میں کما لیا, تو میرے نبی کا عاشق ہو گیا, میں تیرا عاشق ہو گیا. مزہ نہیں ہے, چس نہیں ہے. دیکھا آپ نے, ہے نا راستہ کھلا, کریں گے سنت میں مت. اپنا ہمارا ہے ہی کچھ نہیں, ہم اپنی مرضی پہ نہیں چل سکتے. ہمارے پاس تو 2 معیار ہیں. رول ماڈل ہمارا کون ہو؟
اللہ کے رسول. حکم کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا. قصہ ختم. اب باقی دنیا میں یہ سارے امتحانات ہیں جو آپ کے درجوں کو بلند کریں گے. وہ دیکھنے کے لیے میرا عاشق ہے، میرے حبیب کی سنت پہ چلنے والا ہے، پھر اس کے ابسٹنس ہوں گے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. نکالے گا ضرور اس حالت سے اس کو انسان. اللہ مصیبت میں رکھے گا نہیں اس آدمی کو، کسی حالت میں نہیں رکھے گا. لیکن ہم کمزور ہیں نا، ہم پتہ کہ فوراً ایک ہی راستہ چھوڑتے ہیں. چھوڑ لو جی، پھر کی کرنا جیسے بندے ناراض ہوتے ہیں، دنیا آیا ہوں دیے تو فون آیا ہوں دے فٹ اچھی راستہ چھڑ دینے نے. اور بندے جم جاؤ، کچھ دیر ٹھہرے تو رہو. واہ، ٹھہرے تو رہو اس راستے پہ تھوڑی دیر، پھر تماشا دیکھیں کیا ہوتا ہے. کہتا اچھا اللہ مجھ سے اشتاق ہے، ٹھیک ہے. حتیم میں تشریف لے آئے. اب تیاری ہو رہی ہے کس کی؟ سبحان اللہ، قرب الہی کی. کیا سبق راستہ کیا کھل رہا ہے؟ عبد اور محبوب، معبود، عبد اور محبوب کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ یہ راستہ کھول دیا اللہ کے نبی نے، ہر اس امتی کے لیے راستہ کھول دیا. جی ہاں، معراج ہر امتی کے لیے ہے. ہم تو سمجھتے نہیں اپنے آپ کو کچھ بھی. نہیں میری بات، پلے پہنی پہنے کوئی نہیں. صحیح گل ہے. ہاتھ کھڑا کرو پھر جگاتا جاؤں گا نا آپ کو. ماشاء حتیم میں آ گئے. اب تیاری دیکھیں تو ہر مومن کو اگر اللہ سے قرب کرنا ہے تو تیاری ایسی ہی کرنی ہے، اور وہ راستہ کوئی نہیں. سمجھے؟ مراشی کر نقطے بتا رہا ہوں آپ کو، اگر جے پاؤ یہ تیاری بتا رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے اپنے حبیب کو، اللہ کے حبیب کو کیا دکھانا تھا ہم سب کو کہ میں معراج پہ لے جا رہا ہوں. پتہ نہیں کتنی معراجیں ہوئی ہوں گی آپ کو، تو کتنی ہوئی ہوں گی بھائیو. یہ تو ایک مثال قائم کرنی تھی. بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہمارے لیے. ہم تو دن منانا شروع کر دیتے ہیں نا ان باتوں کو ٹوٹ کہ اللہ نے کیا کیا باتیں ہمیں بتائی ہیں اور کس مثالوں سے بتائی ہیں، پریکٹیکل کر کے بتائی کہ عبد اور محبوب، عبد اور معبود کی کس طرح ملاقات ہوتی ہے اور قرب کیسے ہوتا ہے اللہ سے. میرے بندو سارے ہی کہا آؤ اسی طرف آؤ میری طرف. کیا کیا سب سے پہلے کام؟ نبی کریم کو حتیم تشریف لے گئے. آپ کے سینے وال کو چاک کیا، ناف سے لے کے اوپر تک پورا آپریشن. دل نکالا اور کوئی ٹیسٹ نہیں کی چیز، دل کو نکالا. آب زمزم، آسمان سے نور کے پیالے آئے، آب زمزم ساتھ آیا. آب زمزم ڈالا گیا آپ کے قلب مبارک پہ. یہ اعزاز کس کو ہے؟ آب زمزم کو ہے، قلب کو نہیں ہے. قلب اس کے درجے کو بلند کر رہا ہے آب زمزم کہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ تو نے اللہ کے نبی کے دل کو چھو لیا. اس نے اللہ کے نبی کو دل کو چھوا تو وہ سارے اثرات پورے چاہے زمزم میں چلے گئے ہیں. آپ ہم جو زمزم پیے گا الحمدللہ اس کا ساتھ موجود ہوں گے اس کے. پھر ہے سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ خوب پیا کریں آب زمزم. یہ اب ایک نیا آئیڈیا دے رہا ہوں، یہ بھی سوچ لیا کہ جب آزم پیا کریں کہ میرے سرکار کا دل لگا ہے ادھر. یار آج تو عاشق بنا کے چڑھیں گے نا، پورا بناوٹ نہیں، سچے عاشق. پھر کیا ہوا؟ آب زمزم قسمت کھل گئی. آب زمزم پھر نور کا پیالہ اترا آسمان سے. دونوں چیزیں تھی، ایک زمین سے تھا ایک آسمان سے تھا. سنیں عجیب نقطہ دے رہا ہوں آپ صوفی حضرات. سفر کیا تھا؟ عالم خلق سے عالم امر کی طرف جا رہے ہیں. آپ تشریف خلق میں لے آئے تھے امر سے تو بشریت غالب ہو گئی تھی آپ پر، تو اللہ دوبارہ بلا رہا ہے تو اب روحانیت کو غالب کیا جا رہا ہے. اب نور بنایا جا رہا ہے، بالکل نورانی حیثیت آ جائے گی. کیا امتزاج تھا کہ جسم اور نور دونوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی. اب یہ ہمارے لیے پیغام ہے. چاہتے ہو اللہ سے محبت؟ بالکل چاہتے ہیں. تم نے ملنا ہے اللہ سے؟ جی ملنا ہے ہم نے بھی. تم نے معراج کرنی ہے؟ ہم نے بھی کرنی ہے جی. یہاں ایک فکر آ رہا ہے آپ کو سنا دوں. ایک جملہ آ رہا ہے آپ کی طرف. تشریف لاتے ہیں نبی ہم زمین سے جب آتے ہیں معراج سے، صحابہ کرام موجود ہیں.
ابن عباس سے مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سناتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. تو سارے صحابہ موجود تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ آپ اکیلے ہو یار, ہمارا کیا بنے گا؟ عاشق تھے نا سارے. تو سارے صحابہ کیا رسول اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی کو, اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ تو سنیں اب جملہ کہ ہاں تم بھی دیکھ سکتے ہو, تمہارے لیے بھی راستہ کھولا اللہ نے. جی وہ کیا کہ تم مجھے دیکھو, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. پسند ہے جملہ؟ ہاں صحابہ کو تو عید ہی ہوگی. چل رہا بھائی, ایک ٹکٹ سے دو مزے. چہرہ مبارک آپ کا واہ واہ, اور دیدار الہی واہ واہ. نہیں کیسی زبردست بات ہے. تو صحابوں کو تو عید ہوگی. تیاری اللہ سے ملنے کی تیاری تھی. کیا تھی تیاری کے اندر؟ مین چیز کیا بتائی ہمیں, کیا سمجھائے؟ تو اللہ کے نبی تھے, امام الانبیاء تھے, معصوم تھے, صاف ستھرے. ہم تو اس دنیا کے شیطان نفس ہمارے ساتھ, ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیاری وہی ہوئی اللہ کے نبی نے کی. کیا کر کے بتایا کہ تمہیں تیاری کر کیا ہے کہ اپنے دل کو اندر کو صاف کرو. کس کو صاف کرو؟ جگر کو, پیٹ کو, گردوں کو, آنتنی کو جو ہم صاف کراتے رہتے ہیں, بائی پاس کراتے نہیں, دل کو صاف کر. اللہ سے ملنا ہے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اونچا بولو, کیا کرنا ہے؟ کون ملنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے, نیچے کر لو. پھر ذکر کیوں نہیں کرتے کہ دل کو صاف کرو؟ پہلا سبق دیا ہے, معراج دے رہی ہے ہمیں. سنو امتیو, تمہیں بھی معراج ہوگی, تمہارا کام بھی بنے گا, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کام جو ہوگا دل کو صاف کرنا ہوگا. دل کو کلیئر کرو اپنے. اللہ کیسے کریں؟ اس کا تو نور تھا, آب زمزم تھا, اور پانی تو اندر جائے گا نہیں, ہم کس طرح صاف کریں؟ کہتے اس کا انتظام ہے. کلو شیء ثقالۃ ثقالۃ القلب ذکر اللہ. اس ذکر اللہ جو قرآن میں اتنی دفعہ آیا ہے, آج میں سمجھاؤں, اس کا مفہوم ہی ہے, اس کا مفہوم ہی ہے کہ ذکر تجھے اللہ سے ملا دے گا. صبح بھی کرو, شام بھی کرو, کثرت سے کرو, ہر وقت ذکر کرو. کیوں؟ تاکہ تو اللہ سے مل جائے. یہ تیری تیاری ہے. ایک جملہ دے دوں آپ کو بڑھیا, خیال آ گیا. یہ تو لا تدرک ابصاروں, کیا دیکھ نہیں سکتا اللہ, اپنی آنکھوں سے کون دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کیسے دیدار کر سکتے ہیں؟ ہمارا کیا دیدار ہوگا؟ سبحان اللہ, بالکل صحیح بات ہے. جب تو اپنے دل کو صاف کرے گا تو یہ معراج کی تیاری کر رہا ہے. یاد رکھنا آپ, اب سن لیں, ذکر کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ معراج کی تیاری کر رہا ہے. اب یہ نہیں آپ کو نیت دے رہا ہوں ذکر کرنے کی, نہیں نیت آپ کو سنائی آج میں نے اللہ کے ذکر کرنے کی. کیوں؟ نیت سے بنتا ہے کام. آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں نا, اور نیت آپ کی نہیں ہے کہ میں نے اس کی اپنی اصلاح کرانی ہے, میں نے اس سے کہوں کہ مجھے دنیا چھڑانی ہے, میں اس سے کہوں کہ مجھے اللہ رسول کو محبت کرنی ہے. اگر یہ جس کی نیت نہیں, ساری زندگی بیٹھا رہے تسبیح کرتا رہے, اسے کچھ نہیں ملنا. سارا کام نیت سے بنتا ہے. اور جو گیا کہ جی میں نے اللہ کو پانا ہے, میں نے اپنی اصلاح کرانی ہے, گناہوں کو ترک کرنا ہے, کہ تنگ آ گئی اس دنیا سے جناب, میرا کچھ کام کریں. اللہ کی قسم, آپ کے اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کو بنا لے گا. قسم کھا کے کہتے ہیں اس مسئلے پہ. انما الاعمال بالنیات, بخاری کی پہلی حدیث ہے. اس لیے میں نے قسم, اللہ والے کے پاس آدمی جائے, یکسبانہ صحبت باولیاء, سبحان اللہ, اس کے چہرے کو دیکھو اور صحیح نہ ہو, ہاں تو بہت بڑی چیز ہے صحبت. اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ صحیح نہ ہو تو آپ اس کو بلیم کریں گے. اللہ کے بندے, نیت تیری صحیح نہیں تھی, کیوں بکواس کرتا ہے تو؟
نیتی صحیح نہیں تھی. انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ اپنے کپڑا منہ پہ ڈال کے چلتے تھے, جو دیکھتے تھے سارے ہندو مسلمان ہو جاتے تھے ان کو دیکھنے بعد. ادھم مچ گیا کہ یار یہ آدمی کیا ہے, کس طرح ہندو جو مسلمان, اس میں میں کیا کروں, میرا چہرہ ہی ایسا ہو گیا, میں تو چھپاتا ہوں, جو مجھے دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. مزہ آ رہا ہے میری بات سن؟ جس کو آ رہا ہاتھ کھڑا کر. پھر بلائیں گے مانچسٹر. سبحان اللہ. جس نے تیاری کرنی کیا کرے اللہ سے ملنے کی, کیا کرنا ہے؟ ذکر دیا. اس لیے جو ذکر کرتا ہے وہ کس چیز کی تیاری کر رہا ہے؟ وہ معراج کی تیاری کر رہا ہے, نیت بن گئی. جس نے یہ نیت کر لی الحمدللہ وہ مسافر معراج ہے. ٹھیک ہے, ہوگی معراج کب؟ اب سنیں گے زبردست. معراج ہوگی, تیاری یہاں ہوگی. اللہ کی نبی کا کیا تھا؟ سبحان اللہ, تیار ہوئے تو اسی وقت معراج ہوئی آسمان پہ زمین کے ساتھ. ہم امت ہی یہ وعدہ ہو گیا کہ تمہیں بھی معراج ہوگی. تیاری آج کرو, آخرت میں دیدار الہی تمہیں ہو جائے گا. اتنی لمبی بات سنو. پہ کہتے ہیں یہ ماحول ہے دیدار الہی. امام الانبیاء کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے تو تم امتی ہو. اتنا عرصہ لگے گا تمہیں تیاری کے لیے کہ تم یہاں معراج کی تیاری کرو گے. اس قابل کیا جا رہا ہے تمہیں کہ تم دیدار الہی کو برداشت کر سکو. ورنہ عام کام نہیں ہوگا جس کو برداشت کر سکے دیدار الہی. یہاں سے جو تیار ہو کر جائے گا اس کو چانس ملے گا کہ اللہ کی دیدار کر سکے. ٹٹو پٹو ہوں گے لوگ, دیدار الہی میں چلے جائیں گے. یہ ہے معراج. تشریف لے گئے, سواری آ گئی, سواری مستی کرنے لگی. کیوں کی مستی؟ اس نے براق تھا, اچھلنے لگا, کودنے لگا. اس کو جلال آ گیا, اس میں کیا تھا, جو حال آ گیا اس کو. اس سواری کو حال آ گیا کہ نبی اور میرے بیٹھے گا, یہ آخر زمان نبی ترستا تھا ہزاروں سال سے, مجھ پہ ہر نبی بیٹھا ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا امام انبیاء میری پشت پہ بیٹھیں گے. وہ گھوم گیا, اس کو حال آ گیا. وہ کسی کا ہوا تھا؟ جبریل سمجھ گئے, انہوں نے ہاتھ رکھا اوپر. اب یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے. ہوش کر, ہوش, تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ ایزا موزا نہیں ہے, امام الانبیاء ہے. وہیں ٹھس ہو گیا, وہیں ٹھس ہو گیا. وہ ادب آ گیا بھائی, سمجھ ہوش آ گیا, اس کو نکل گیا جنون, حال نکل گیا اس کو. تیار بیٹھے, آپ چل پڑے سفر بیت المقدس کی طرف. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہاں گئے تو جیسے میں آیا تھا آپ سب انتظار کر رہے تھے, ہے نا؟ تو وہاں کون انتظار کر رہے تھے؟ اللہ اللہ, آدم سے لے کے آخری نبی تک سب انتظار میں بیٹھے. ابراہیم, آدم, یونس سب بیٹھے ہیں. خلیل, کوئی کچھ, کوئی کچھ, کچھ. کتنے بڑے بڑے اعزازوں کے, آپ سے بڑے, باپ آپ کے. ادب تھا, آپ خاموش رہے, عاجزی رہی, بالکل عاجزی کی, سب سے بڑے ہیں. جبریل اٹھے, اذان دی, بولے سبحان اللہ. کس نے اذان دی؟ جی السلام نے. آپ کہتے ہیں میرے وہم گوام بھی نہیں تھی یہ بات کہ میں امامت کروں گا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ابراہیم ہے, آدم ہے, اتنے بڑے, مجھ سے کہیں بڑے انبیاء ہیں, میرے خیال میں گمان بھی نہیں بات تھی کہ میں کروں گا. جبریل آگے بڑھے, آپ کا ہاتھ مال پکڑا, آئیے تشریف لائیے, امامت کریں. جملہ کام ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے اور جبریل بھی یہی چاہتا ہے, امامت کریں. یہاں کیا مہر لگی دو چیزوں کی, ٹھپ. اب کیا ہے کہ یہ تم سب نبی ہو, یہ امام الانبیاء ہے, ثابت ہو گیا, اعلان ہو گیا سب انبیاء کی طرف سے. ایسے تھوڑی دکھائی معراج, سب کو پتہ لگ جائے کہ اب یہ گارنٹی ہوگی کہ یہ امام الانبیاء ہے سب سے. دوسری چیز کس نے کرائی؟
مکے کے رہنے والا، خانہ کعبہ سے آنے والا، حکم ہو گیا کہ اب جو ہے بیت المقدس جو ہے اشارہ ہو گیا، اب یہ نہیں رہا، اب ہوگا تو کعبہ کون سا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا۔ جو بعد میں ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں، اشارہ ہو گیا اس کو، چل پڑے، وہاں سے پھر سواری چلتی ہے اب دوسری منزل کی طرف، دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ اب چلے ہیں نکل کے، دیکھا نیچے یہی کون کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں، بچ لے گئے۔ اور دیکھیں چیزیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، سارے نبی اوپر کھڑے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے، ابھی نبی یہاں تھے، ابھی کوئی قبر میں کھڑا ہے، حضرت موسیٰ دیکھا پھر آسمان پہ کھڑے ہیں، عقل میں بات آتی ہی ہے، سمجھ آئی کسی کو؟ یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ ایک بڑا نقطہ ہے دوستو۔ یہ ساری جو چیز ہے آپ یہ دیکھیں، جو آپ معراج کی بات دیکھیں گے وہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، اس لیے جو عقل میں چلتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، یہ ہے ہی نہیں۔ کیوں کہتا ہے جبریل کو دیکھا نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، آسمان کیسے جا سکتا ہے، پار کیسے جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ، کیا کہا کہ جو سب کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا کس نے؟ یہ رب نے کیا ہے۔ تو کون ہے؟ سبحان، قادر ہے، مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، بے عیب ہے، پوری طاقت پوری رکھتا ہے، سبحان۔ ایک جملہ آ رہا ہے، یہ محبت کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے فتویٰ لگا دیں، علماء کرام موجود ہوں گے نا۔ کیا لفظ ہے پہلا؟ سبحان، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ کس نے بولا سبحان؟ یہ کوئی پہلی صورت ہے پورے قرآن میں جو سبحان سے شروع ہوئی ہے، کوئی صورت نہیں شروع سبحان سے۔ سبحان اللہ، اللہ کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ کہہ رہا ہے اپنی تعریف، سبحان۔ اچھا آپ کب کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ گئے، آپ نے بڑی خوبصورت مسجد دیکھی، کیا آپ کے منہ سے نکلے گا؟ ماشاء اللہ، سچے لوگ ہوئے تسی تھے۔ آپ نے اچھی چیز دیکھی، کیا منہ سے نکلے گا؟ بہت دنوں کے بعد آپ نے شیخ کو دیکھا، کیا کہو گے؟ چس نہیں ہے، اتنا چھوٹا تمہارا شیخ ہے یار، آواز ہی نہیں نکلتی۔ اچھا دیکھا آپ نکلے گا سبحان اللہ؟ تو اللہ نے کیوں کہا سبحان اللہ؟ یہاں جملہ دے رہا ہوں، آپ فتویٰ نہ لگا دینا۔ کہ جب دیکھا اپنے محبوب کو، شب معراج کے دولہا کو سجائے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، لباس دیے جا رہے ہیں، اور اس کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے، جب خوبصورت ہو کے براق پہ بیٹھا تو اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ یہ کیا شان ہے میرے محبوب کی بھی، نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ بعبدہ لیلا ماشاء اللہ۔ تو یہ تیاری ہو رہی ہے معراج کی۔ اب یہ کیا ہے کہ کبھی نبی ادھر ہیں، کبھی نبی ادھر ہیں، اس کے بعد سدرۃ المنتہا آ گیا، جبریل پیچھے ہٹ گئے، اتنا نہیں جا سکتا، آگے وہی ہو جو ہونا تھا۔ آپ تشریف لے گئے، اب قصہ لمبا ہے، ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو بہت ہے۔ پوائنٹس اس میں دیکھنے میں کیا ہے، یہ کیا تھا کہ ہمیں نہ سمجھ۔ اچھا یہ کیا کہا جاتا ہے معراج کیا چیز ہے؟ بہت سن لیں میری، معراج کیا چیز ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا سب سے بڑا۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے عقل عاجز ہو جائے، جو عقل سمجھ ہی نہ سکے، عقل سمجھ ہی نہ سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو پھر عقل نال کیوں سوچ دے تھی؟ بیوقوفی ہے نا، یہ سمجھ نہیں سکتے تم، یہ تو اللہ نے کیا ہے کہ کیسے آ گیا، کیسے چلا گیا، کیسے اوپر چلا گیا، کیسے، یہ سب اللہ نے کرنے والا تھا۔ رات ٹھہر گئی، دن ٹھہر گیا، وقت ٹھہر گیا، جہاں تھا وہیں سب جم گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا، میں لے گیا، میں رب ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، جس کو جہاں لے جاؤں، سبحان اللہ۔ تو رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں پوری طاقت ہے، قادر ہے، مطلق ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
تو وہ معجزہ تھا. 2 معجزے اللہ کے نبی کے ہیں, سنیں آپ, بتا رہا ہوں. 2 معجزے ایسے ہیں کہ جو قیامت تک چلیں گے. کتنے معجزے ہیں؟ 2 معجزے ہیں جو قیامت تک چلیں گے. ایک قرآن, یہ قیامت تک چلیں گے. آپ کو یہ معجزہ ہے, جی معجزہ ہے, عقل سے یہ بھی نہیں آتا توڑے. نمبر 2 معراج, یہ دونوں چل رہے ہیں. یہ معراج کیسے چلے گی؟ چلو قرآن تو مانتے ہیں, کتابوں میں چلتا رہے گا. یہ معراج کیسے چلے گی؟ معراج تو ختم ہوگی 27 تاریخ نبی وقت کے بعد. جی نہیں, اللہ کے نبی جب واپس جانے لگے تو انہوں نے ایک تحفہ دیا امت کے لیے. سبحان اللہ. وہ تحفہ یہی تھا کہ معراج ختم نہیں ہوگی قیامت تک, جب تک تیرا امت ہی ہے معراج جاری ہے. اللہ کیسے جاری ہے؟ فرمایا جاری ہے. لا معراج کے میں معراج کا تحفہ ان کو میں دیتا ہوں تیری امتی کو. کیا کہ یہ 50 نمازیں لے جائیں, معراج ان کو مل گئے. کتنی نمازیں؟ 50. 5 نہیں پڑھتے آپ, کتنی پڑھتے ہیں؟ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا ہے. آپ تبدیل کر نہیں سکتے. جو ایک دفعہ اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا. آپ 5 نہیں پڑھتے, کتنے پڑھتے ہیں؟ تو ہم تو اس کو دیکھتے ہیں ثواب کو. 50 کا ثواب لے کے جاتا ہے ایک آدمی جو 5 نمازیں پڑھتا ہے, اور جو ضائع کرتا ہے تو 50 نمازوں کو ضائع کرتا ہے جو ضائع کرتا ہے. اب بتائیں کتنا انسان بدقسمت ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا. 50 نمازوں کو ضائع کرتی ہے وہ عورت, وہ بچہ, وہ مرد, وہ گھر جس میں نماز نہیں ہوتی. کیسے رحمت آ سکتی ہے؟ 50 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزانہ ہر مسلمان کو. مطلب پورے ان کا اور کیا کمال ہے کہ پڑھ 5 دوں گا 50. کیونکہ میں رب ہوں, قانون نہیں چینج کروں گا, لیکن مانگنے والا تیرا امتی جو ہے وہ میرا حبیب ہے, میرا محبوب ہے, تو اس کو بھی میں رد نہیں کروں گا, اس کی بات ہی مانوں گا. اس کی بات میں نہیں چھوڑ سکتا, میرا محبوب ہے, میں اپنا قانون بھی تبدیل نہیں کر سکتا. ہوں گی 5 دوں گا 50. کتنی محبت ہے اپنے حبیب سے, کتنی چھوٹ مانگی اللہ کے نبی نے. پھر بند کیا اس نماز کے اندر؟ جو تحفہ اصل چیز تھی وہ کیا تھا؟ وہ معراج تھی. ہر امتی جو ہے اس کے معراج کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے. اب کون اصل معراج کی تیاری کرنے والا؟ اس کو جا کے دیدار الہی ہوگا. سن لیں آپ, دیدار الہی کا کون مستحق ہوگا؟ جس نے یہاں تیاری کی ہوگی. کون ہوگا وہ؟ جس نے اپنی نمازوں کو پورا کیا ہوگا. ورنہ وہاں دیدار الہی کتنی بڑی محرومیت ہے, دیدار نہ ہو اللہ تعالیٰ کا, دیکھ نہ سکے. تو یہ جو نماز ہے یہ اسی طریقے سے معراج کی تیاری کرا رہی ہے کہ تیاری ہر نماز پہ انسان تیاری کر رہا ہے اس چیز کی کہ میں اللہ کے دیدار کروں. نیت سمجھ گئے آپ نماز کی بھی؟ نماز کی نیت سمجھ گئے آپ؟ یہ کیا ہے کہ دیدار الہی کی تیاری کی جا رہی ہے اس شکل میں معراج. اور اس کو چسکا دے دوں گا نماز میں اس بندے کی حیثیت کے مطابق. جتنی اس کی تیاری صادق ہوگی, سچی ہوگی, پکی ہوگی, اس کو وہ تجلیات بھی دکھاتا چلا جاؤں گا. باقاعدہ نظر جائیں گی تجلیات اللہ کی, اس کو مشاہدات ہوں گے اس کو. کیسے نماز کھڑے ہوئے نو معراج تعریف ہے, رکوع نو معراج حمد ہے, جھکے نو معراج حمد ہے, سر رکھا زمین پہ سجدہ کیا نہیں, معراج شروع ہو گئی. جس نے جتنی تیاری کی ہوگی اتنی معراج اس کو نصیب ہو رہی ہوگی. مشاہدہ ملتا ہے, وہاں تجلیات ملتی ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے انسان کو. اللہ نے کہا نہیں سجدہ کر میرے قریب آ جا. تو کون سا قرب ہے؟ کون سا قرب؟ یہ معراج تو ہے.
مومن کے لیے معراج ہے نماز. کدھر ہے معراج پھر؟ ہم نے پڑھی ہو تو کچھ ہے نا. ہم تو پڑھتے ہیں بس ٹھونک ماری ختم. وہ بھی کبھی بس ہزاروں خیالات، ہزاروں چیزیں، ہزاروں. نماز کی بھی تیاری ہو. کیسے کہ جس طرح معراج کی تیاری سرکار نے کی، اسی طرح ہم اپنی معراج کی تیاری کریں. پوائنٹ. تو جب ہم نماز کے لیے جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ ہم معراج پر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ معراج پر جا رہے ہیں. اس کی پوری تیاری. اس کی تیاری کیا کہ مکمل سنت کا لباس ہو، سنت کی شکل ہو، سنت کا ہر چیز مکمل کر کے. ماشاءاللہ یہ تیاری کی جا رہی ہے نا. اصل ہمارے پاس یہ تیاری ہے آج کی. اور پھر بہترین وضو کر کے، سنت کے مطابق وضو کر کے، پوری مستعدی کے ساتھ، پورے اس لباس کے ساتھ مسجد میں جا کے سبحان اللہ نماز سے پہلے یاد ہے اندر صاف کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ کسی شیخ سے اللہ کا ذکر سیکھیں. قلبی وہ تیاری کر ہی نہیں سکتا بندہ جس کا قلب جاری نہ ہو. یاد رکھنا اتنا ضروری ہے قلبی ذکر. سب سے بڑے بندر ہوئے ہیں جنہوں نے قلبی ذکر لیا ہے، سالوں سال گزر گئے، انہوں نے اپنے اندر کو صاف نہیں کیا. کیا منہ لے کر جائیں گے قبر میں؟ کس لحاظ سے جائیں گے؟ نہیں بتایا. کریں گے تیاری نہیں کریں گے. کھیل تماشا نہیں ہے یہ بیعت ہونا، شیخ کے پاس جانا. یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. یہ ساری معراج کی دیدار الہی کی تیاری ہو رہی ہے. یہ معراج سارا وہی سبق دے رہی ہے ہمیں. ہم چھوٹی موٹی چیزیں نہیں، ہماری نگاہ بہت آگے ہے. ہم چھوٹی سی بھٹکنے والے نہیں ہیں. یہ ہو گیا جی فلاں ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، ہم تو ایسے ہیں کہ ہم ہے ہمارا آبجیکٹ جو دیدار الہی ہے. تو اس کی طریقہ بتائے کہ جاؤ سب سے پہلے اس کی تیاری کیا ہے؟ جاؤ کسی شیخ کے پاس جاؤ اس سے اللہ کا ذکر سیکھو، اس کی صحبت اختیار کرو، اس سے اپنے قلب کو صفائی کراؤ. پھر اس قلب کی صفائی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرو. جتنا جتنا تیرا قلب صاف ہوتا چلا جائے گا، تجھے سجدے کے اندر مشاہدات شروع ہونا شروع ہو جائیں گے، حضوری شروع ہو جائے گی. اور تیری یہ حالت ہو جائے گی کہ تیرا 5 نمازوں میں رجنے نہیں دل، رجنے نہیں، نفل پڑھ پڑھ کے تو تھک جائے گا. وہ مقام آ جائے کہ پاؤں سوج جاتے ہیں لیکن نماز ختم نہیں ہوتی. دیدار الہی ہے. معراج کی تیاری بھائی معمولی چیز تو نہیں. تو میرے بھائی ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. کتنا سیدھا لائن دی ہے. مرنا نہیں. پتہ ہے کتنا محروم ہوگا وہ شخص کہ سب کچھ ہونے کے باوجود صحت تھی، عافیت تھی، اور گھر پہ جس طرح نہر بہتی ہے نا گھر کے پاس، اس طرح کوئی شیخ بھی ہوگا، کوئی ذکر سکھانے والا بھی ہوگا، کوئی بتانے والا بھی ہوگا، پوری چھٹی کھیل ہوگی. ہمیں جہاں جائیں جا سکتے ہو، جس جگہ جا کے بیٹھے اس کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں پوری دنیا اور سانس اس لیے اللہ پاک نے دی ہے، ہمیں روٹی کھانا پینا سب کچھ دیا ہے کہ یہ بندہ میرے دیدار کی تیاری کر لے. آپ کو جنت کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بڑے بیوقوف ہے. جنت کے لیے کام، حوروں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ، ان چیزوں کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ تو کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہے ایک مومن کا. بولے سبحان اللہ. یہ تو ابھی تک مادیت ہے اور نفس ہمارے میں ہم سوچتے ہیں یہ اس لیے تیاری ہے. ہماری تیاری تو ایک نقطہ پر ہونا چاہیے. وہ کیا؟ دیدار الہی. وہ کس سے ملے گا؟ کون سی عبادت ہے؟ پھر تو ریپیٹ کرتا ہوں، کون سی عبادت ہے جس سے ہمارا آبجیکٹو ملے گا؟ وہ اصلاح قلب، تزکیہ قلب. سارا وہیں آتا ہے. اور کیسے صاف ہوگا؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ کہاں سے ملے گا؟ ذکر والے کے پاس سے. اور اصل ذکر کا کب ہوگا؟ جب تو ذکر سیکھنے جا رہا ہے تیری نیت صحیح ہو. کیا اور کچھ نہیں چاہیے جی. میں نے حضرت صاحب میں نے غلام بنا لو، میں جت چکا لو، میں نے بیچ دو، جو ٹوٹا ٹوٹا کر دو، میں نے رب نال ملا دو. ملتا ہے رب نہیں ملتا. بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں لوگ. جائے کام کر، جہاں میرے اونٹوں چاڑ کے آ، جہاں میرے گھوڑے چلا کے آ. گھوڑے چلا رہے ہیں بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے بادشاہ جنگلوں میں جا رہے ہیں، اپنے شیخ کے گھوڑے چڑھا رہے ہیں.
لید اٹھا رہے ہیں ان کی. ایک سال نہیں کئی سال گزر جاتے تھے. بڑے بڑے چودھری اونچے نیچے سب انسان جو اللہ کو پانے والے ہیں اس کے نفس کو ختم کرتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں کام. ایک دن کا شیخ ڈر دے دوسرے دن آتے ہی کوئی نہیں. چھڈو عزت ہی نہیں کرتا بندہ تو یار. اور شیخ خود بھی ایسے ہوں کیا بتاؤں میں آپ. تو میرے بھائیو کتنے پیچھے ہیں ہم لوگ. نہ نیت ہے ہماری, نہ کوئی آبجیکٹو ہے, نہ ہمارا کوئی کام ہے, نہ کوئی زندگی ہے. کس طرح سے ہے کر رہے ہیں چیزوں. کھانا پینا سونا بچے بس استغفر اللہ. اور سے لائف ویئر وی آر زندگی ضائع کرتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. اللہ کہتا ہے کہ دیر ہے درست آیا دے. بڑا کریم ہے. وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں. لیکن اٹکنا جانا رحمان پر, میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. اٹکنا جانا صرف رحمان پہ, میں بہت کریم نہیں, میں رحیم بھی ہوں. میں صرف معاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. ایسا چکر سے میں معاف نہ میں معاف ہی نہیں صرف کرتا, میں معافی کے بعد تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرتا ہوں. ہاں مانگ کرتے ہو توبہ. پھر کون کرنا چاہتے تو پکی توبہ جیڑی میں دسی ہے, نیت کی ہے آپ کی, وہی جو میں نے بتائی اپنی ہے پکی کہ بیچ دو اپنے آپ کو. بزرگ کہتے ہیں جب کسی اللہ کے پاس جانا بیچ دو اپنے آپ کو. ختم جی, جو آپ کہیں گے ختم جی. بس وہ کہے یا کم چھڑ دیتا جی. ایک شیخ کو میں نے دیکھا, کہتا میں ملنے گیا اپنے شیخ سے. نہیں بتا بالکل زندہ ہے. عجیب درویش. میں کہا حضرت اس مقام تک پہنچے کیسے؟ کہتے ہیں تھوڑا مشکل ہے عبادت سے. میں نے عبادت سے کون سی عبادت آپ کرتے رہے اس مقام تک پہنچ گئے؟ کہ تم بھی کر لو. بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, محفل کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. کہتا نہیں یہ عبادت نہیں ہے اس کی. ہائے کہتے جس مقام پہ میں پہنچا اس کی یہ عبادت نہیں ہے. میں عبادت طریقت کی بات کر رہا ہوں. یہ عبادت شریعت ہے. یہ لازم اپنے مقام پر ہے, وہ لازم اپنے مقام پر ہے. عبادت شریعت کرو ٹھیک ہے, جنت ملے گی آرام سے, ماشاء جنت ملے گی, پوری ٹوٹی پھوٹی لب جانی ہے کوئی ماشاء اللہ, سب کچھ مکان مل جائے گا, ٹھیک ہے سب کچھ. لیکن رب وہ نہیں ملنا جرا تھی چاندی. عبادت شریعت سے آپ کو مل تو جائے گا سب کچھ, کوئی بات نہیں, گناہوں سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جو عبادت طریقے سے آپ کو ملنی ہے. میں نے حضرت وہ کون سی عبادت طریقے جو آپ کرتے تھے؟ کہتے عبادت طریقہ یہ تھی. میں اپنے شیخ کے پاس گیا ایک دفعہ. اب میں بالکل صحیح یعنی سچ یعنی وہ انسان کس طرح انسان پہنچتا ہے اللہ تک, کس طرح اپنے شیخ سے تعلق ہوتا ہے اس کا. میں اپنے شیخ کے پاس گیا, میں نے ان سے کوئی بات کی. کہتے ہیں ہاں یہ مقام تو بہت آسان ہے, آپ کر لیں. جی فرمائیں. کہتے جائیں, جب تک میں نہ کہوں نہ کپڑے اتارنا, نہ کھانا کھانا, اور ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے نہ کوئی آپ کو دیکھ سکے. کیا کوئی ایسا ہے آپ. پھر آپ نے کیا کیا؟ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. ایک نہیں دو نہیں 9 مہینے تک فرمایا کہ نہ میں نے کپڑے اتارے نہ میں نے کھائے. جا کے میں ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا. مجھے پتہ نہیں کون روٹی لاتا تھا, کون کھانا لاتا تھا, میں کس طرح زندہ تھا, پانی کون پلاتا تھا, آئی ڈونٹ نو. 9 مہینے کے بعد قاصد بھیجا کہ کدھر گیا میرا بچہ, کدھر ہے, تلاش کر کے لاؤ اس کو. کیا بیگانگی ہے شیخ کی. تو وہ میرے پاس آیا, کہتے حضرت بلا رہے ہیں آپ کو. تو مجھے بلا رہے ہیں. ہاں چلو میں چلا گیا. جب میں گیا یہ کیا حال بنایا ہے تم نے اپنا, نہ کپڑے بدلے ہیں, نہ امامہ بدلا ہے, نہ شکل بدلی ہے, یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہتے میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا تھا. میں کہا کچھ حالت ہی ایسی ہو گئی تھی, حضرت مجھے صحیح کر دیں آپ. جا اٹھ نہ کیا, کپڑے بدل, صحیح ہو گیا میرے پاس. تو میرے بھائیو یہ عبادت جو ہے نا
یہ فنافی شیخ سے ملتی ہے. بات ختم کرتا ہوں اس پہ. تو اب آپ سمجھ گئے کہ معراج کیا ہے. یہ تیاری ہے قرب الہی ہے جو اللہ کے نبی کے ذریعے پوری امت کو سکھائی گئی ہے, اور آپ کو باقاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی جو معراج ہے وہ 5 وقت باقاعدہ ملے گی آپ کو سجدے کے اندر. لیکن اس کے لیے تیاری چاہیے. اس معراج کے لیے دروازہ کھلا ہے, سارے مشاہدات اللہ آپ کو کرا دے گا, مقامات دے دے گا. سچے دل سے جا کے, سچے دل کے عاشق بن کے کسی اللہ والوں کو پکڑ لیں اور جیسے وہ کہے ویسے کرنا شروع. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیں اب تھوڑا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المنتہی یاسین الحبیب المبین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته. يا كريم يا رحيم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم